اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع جلد دوم، فائل نمبر 18، صفحہ نمبر 570، باب نمبر 339۔ وہ سبب جس کی بنا پر وہ لوگ جن پر زنا اور شراب نوشی کے جرم میں حد جاری کی جا چکی ہے ان کو تیسری مرتبہ ارتکاب کرنے پر قتل کر دیا جائے گا۔ بیان کہ ہم سے علی بن احمد، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مسائل کے جواب میں جو خط تحریر کیا اس میں یہ بھی لکھا کہ زانی اور شراب خور کو تیسری مرتبہ حد جاری کرنے میں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں سزا کو خفیف سمجھتے ہیں اور کوڑوں کی مار کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا استخفاف کرتے ہیں، حد شرعی سے کفر اور انکار کرتے ہیں، اس لیے یہ حدود کفر میں داخل ہو گئے ہیں، ان کا قتل واجب ہے۔ میرے والد نے فرمایا ہم سے سعد بن عبداللہ، یعقوب بن یزید، محمد بن ابی عمیر، جمیل بن دراج، حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے شراب خور کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ پہلی مرتبہ شراب پیے تو کوڑے لگائے جائیں، پھر اگر دوبارہ پیے تو پھر کوڑے لگائیں، تیسری مرتبہ پھر پیے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ جمیل کا کہنا ہے کہ بعض اصحاب سے روایت ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ شراب پینے پر قتل کر دیا جائے گا، اس طرح جو شخص زنا کا ارتکاب چوتھی مرتبہ کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ باب 340 لواطہ اسحاق کے حرام ہونے کا سبب۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت امام ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اس کے مسائل کے جواب میں جو خط لکھا اس میں مردوں کا مردوں سے لواطہ اور عورتوں کا عورتوں سے سحق کے حرام، سین ہے کھڑی زبر قاف کے حرام ہونے کا یہ سبب بھی تحریر فرمایا کہ یہ عورت اور مرد دونوں کی فطرت اور طبیعت کے خلاف ہے۔ نیز اگر مرد کے ساتھ عورت اور عورت کے ساتھ عورت بدفعلی کرتی رہے تو نسل انسانی منقطع ہو جائے گی اور دنیا تباہ ہو جائے گی، سارا نظام برباد ہو جائے گا۔ میرے والد پھر محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، ابی جعفر، ابی الجوزا، حسین بن الوان، عمرو بن خالد، زید بن علی، انہوں نے اپنے آبائے کرام صلوات اللہ علیہم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ دونوں زمین پہ اترے۔ ابلیس بھی اترا مگر اس کی کوئی زوجہ نہ تھی، سانپ بھی اترا، اس کا کوئی نر نہیں تھا، پر سب سے پہلے جس نے خود اپنے آپ سے لواطہ کیا وہ ابلیس تھا، اس کی ذریت خود اسی سے پیدا ہوئی، اور اسی طرح سانپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت ان کی زوجہ سے پیدا ہوئی اور دونوں کو بتایا گیا کہ ابلیس اور سانپ دونوں تم دونوں کے دشمن ہیں۔ صفحہ نمبر 571۔ بیان کہ ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل، عبداللہ بن جعفر، محمد بن حسین، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی، آبان بن عثمان، ابی بصیر، دونوں اماموں سے کسی ایک سے حضرت لوط علیہ السلام کے اس قول کے متعلق دریافت کیا وَأَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ تم لوگ ایسے برے کام کا ارتکاب کر رہے ہو کہ عالمین میں سے کسی ایک نے بھی اب تک ایسا کام نہیں کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 80۔ تو آپ نے فرمایا ابلیس حسین اور زنانی شکل میں، حسین لباس میں قوم لوط کے نوجوانوں کے پاس آیا اور کہا تم لوگ میرے ساتھ بدفعلی کرو۔ اگر وہ کہتا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ بدفعلی کروں گا تو وہ لوگ کبھی تیار نہ ہوتے، اس لیے اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ بدفعلی کرو۔ جب وہ لوگ اس کے عادی ہو گئے تو پھر وہ وہاں سے چل دیا، اب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن عمران، عبداللہ بن جعفر حمیری، احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسن بن محبوب، حشام بن سالم، ابی بصیر، ایک مرتبہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخل سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو محمد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح شام مجھ سے پناہ چاہتے تھے، پناہ مانگتے تھے، ہم لوگ بھی بخل سے اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جن لوگوں نے اپنے نفس کو حرص سے بچا لیا وہی فلاح و نجات پائیں گے۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ اب میں تم لوگوں کو بخل کا انجام بتاتا ہوں۔ قوم لوط ایک قریہ میں رہا کرتی، وہ قریہ شام اور مصر کے قافلوں کی گزرگاہ تھا۔ یہ لوگ کھانوں کے بڑے حریص تھے، انجام کار ان میں بخل کا مرض آ گیا جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ چنانچہ قافلے ان کے پاس اترتے، یہ ان لوگوں کی ضیافت کیا کرتے
مگر جب مہمان بہت آنے لگے تو یہ لوگ اپنے بخل کی وجہ سے تنگ آ گئے۔ اسی بخل کی وجہ سے جب کوئی مہمان ان کے پاس قیام کرتا تو یہ لوگ اس مہمان کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے، یہاں تک کہ مسافر ان سے دور رہنے لگے۔ یہ امر مشہور ہو گیا اور ہر قافلہ ان قریہ والوں سے بچنے لگا۔ اس بخل نے ان کو ایسی بلا میں مبتلا کر دیا کہ اس سے نجات ان کے لیے ممکن نہ ہوئی۔ پھر وہ اس منزل پہ پہنچے کہ وہ شہر شہر بدفعلی کرنے کے لیے مردوں کی تلاش کرنے لگے، انہیں بہلا پھسلا کر لانے لگے۔ تو اب دیکھو کہ اس بخل سے بڑا کوئی مرض نہیں ہے، انجام کے لحاظ سے کوئی مرض اس سے زیادہ مضر اور فحش نہیں۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں نے کہا، میں آپ علیہ السلام پہ قربان، کیا حضرت لوط کے قریے کے تمام لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، سوائے ان کے خاندان کے جو لوگ مسلمان تھے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا کہ فَأَخْرَجْنَا مِنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ۔ غرض وہاں جتنے مومنین تھے ہم نے ان کو نکال دیا، ہم نے تو وہاں ایک کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 35 اور 36۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم میں 30 سال تک رہے، ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، ان کو عذاب سے ڈراتے رہے۔ یہ ایسی گندی اور نجس قوم تھی کہ نہ پاخانہ کے بعد آب دست لیتی، نہ غسل جنابت کرتی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھیں۔ خود حضرت لوط علیہ السلام رسولوں اور نبیوں میں سے تھے، نذیر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت لوط ایک سخی اور کریم شخص تھے۔ جب کوئی مہمان ان کے پاس اترتا تو اسے شکم سیر کرتے، اسے اپنی قوم سے بچاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب ان کی قوم نے دیکھا کہ ان سے کہا کہ ہم لوگوں نے تم سے کہہ دیا کہ جو مہمان تمہارے یہاں آئے اسے کھانا نہ کھلاؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہارے مہمان کو رسوا کریں گے، اس کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ چنانچہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آتا تو آپ اسے پوشیدہ رکھتے کہ کہیں قوم کے لوگ اسے رسوا نہ کریں۔ یہ اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا وہاں کوئی کنبہ نہ تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم پر عذاب ہونے کی توقع رکھتے تھے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ ان کی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور مودت اور حضرت لوط علیہ السلام کی محبت پیش نظر ہو جاتی، وہ ان کے قوم پر نزول عذاب کو مؤخر کر دیتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، پھر جب اللہ کو قوم لوط علیہ السلام کی حالت پر شدید تاسف ہوا، انہوں نے ان لوگوں پر عذاب کو قطعی مقدر کر لیا، تو انہوں نے طے کر لیا کہ قوم لوط کے عذاب کے عوض ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند عطا کرے گا، تاکہ ان سے ان کی تسلی اور قوم لوط کی ہلاکت کا وہ زیادہ اثر نہ لیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند فرشتے بھیجے تاکہ وہ ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دیں۔ چنانچہ وہ فرشتے شب کے وقت آپ کے پاس پہنچے تو آپ انہیں دیکھ کر بہت روئے اور انہیں خوف ہوا۔ میرے خیال ہے یہاں پہ حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت اسحاق کا نام ہوگا۔ انہیں بہت خوف ہوا کہ یہ کہیں چور ڈاکو نہ ہوں۔ جب فرشتوں نے ان کو خوفزدہ دیکھا تو کہا، قالوا سلما قال ان منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ تو ان سے کہا سلام، اور حضرت ابراہیم نے بھی جواب میں کہا سلام، مگر ہم کو تم لوگوں سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ مطلق خوف نہ کیجیے، ہم آپ کو ایک دانہ بینا فرزند کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 52-53۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بشارت کو سننے کے بعد پوچھا، اے اللہ کے بھیجے فرشتوں، آخر تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم ایک گناہ گار قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی فاسق و فاجر قوم ہے، تاکہ انہیں سارے جہاں کے پروردگار کے عذاب سے ڈرائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مگر اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ وأہلہ الا امرأۃ کان من الغابرین۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 32۔ ہم لوگ خوب جانتے ہیں کہ ان میں کون ہے، ہم لوگ ان کو اور ان کے کنبے کو بچا لیں گے، مگر ان کی بیوی کو وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ فلما جعل آل لوط المرسلون، پس جب خدا کے بھیجے ہوئے آل لوط کے پاس آئے، سورہ حجر آیت نمبر 61۔ جب وہ بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام نے کہا، تم لوگ کچھ اجنبی معلوم ہوتے ہو،
فرشتوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تو آپ علیہ السلام کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ شک رکھتے تھے۔ اب ہم آپ علیہ السلام کے پاس عذاب کا قطعی حکم لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ بس اے لوط علیہ السلام، آج سے 7 دن اور 7 راتیں گزر جائیں، نصف شب کے بعد کچھ رات رہے تو آپ علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر نکل جائیں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے، لیکن آپ کی زوجہ اسی عذاب میں مبتلا ہوئی جس میں سب مبتلا ہوں گے۔ اسی شب میں جس طرف حکم دیا گیا ہے ادھر چلے جائیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، پھر ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ قطعی حکم سنا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب 8واں دن آیا تو طلوع فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق کی بشارت اور قوم لوط علیہ السلام کی ہلاکت کی خبر دینے کے لیے بھیجے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ سورہ ہود آیت نمبر 69۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، فوراً ان کے سامنے ضیافت کا بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئے، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں اس بھنے ہوئے گوشت تک نہیں بھرتے تو ڈر کے مارے پریشان ہو گئے۔ فرشتوں نے ان کا یہ حال دیکھ کر کہا، آپ ڈریں نہیں، ہم لوگ قوم لوط علیہ السلام کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اتفاق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ وہیں کھڑی تھیں۔ تو فرشتوں نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ یہ خوشخبری سن کر مسکرائیں، بولیں، ہائے افسوس، اب میں بڑھاپے میں بچے جنوں گی، یہ میرے شوہر بھی تو بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی، تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو، کیا تمہیں اللہ کی قدرت پر تعجب ہے؟ وہ تو بڑا صاحب حمد و صاحب بزرگی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی تو ان کا سارا خوف جاتا رہا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے قوم لوط کے لیے دعا کرنے لگے کہ ان پر سے عذاب کو ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اب اس بات کو چھوڑ دو، اب تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور آج ہی طلوع آفتاب کے بعد ان پر عذاب نازل ہو جائے گا، یہ فیصلہ حتمی اور ناقابل تردید ہے۔ انہی اسناد کے ساتھ حسن بن محبوب، مالک بن عطیہ، ابی حمزہ سمالی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، قوم لوط کیوں اور کس طرح سے ہلاک ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، قوم لوط کے ایک ایسے قریے کے لوگ تھے جو پاخانے کے بعد آب دست نہیں لیتے تھے اور غسل جنابت نہیں کرتے تھے، بہت بخیل تھے، غذا کے بہت حریص تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام ان میں 30 سال تک رہے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے بلکہ باہر سے آ کر ان میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ وہاں ان کا کوئی کنبہ قبیلہ نہ تھا۔ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، فواحش و بدکاریوں سے منع کرتے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ابھارتے، مگر وہ لوگ اس کو قبول نہ کرتے، نہ ان کا کہنا مانتے۔ جب اللہ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے ان لوگوں کے پاس اپنے فرستادہ بھیجے، انہوں نے آ کر انہیں عذاب سے ڈرایا دھمکایا، مگر ان لوگوں نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں چند ملائکہ بھیجے کہ وہ اس قریے میں جتنے مومنین آباد ہیں انہیں وہاں سے نکال لائیں، مگر وہاں سوائے ایک مسلمان گھر کے کوئی مسلمان گھر نہ ملا، وہ انہیں وہاں سے نکال لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ اس قریے سے اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں نکل جائیں۔ آپ علیہ السلام میں سے کوئی بھی ادھر پلٹ کے نہ دیکھے، جس طرف حکم دیا ہے ادھر چلے جائیں۔ چنانچہ جب نصف شب گزر گئی تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی لڑکیوں کو لے کر نکلے، ان کی زوجہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف مڑ گئی اور انہیں اطلاع دی کہ لوط اپنی لڑکیوں کو لے کر راتوں رات تاریکی میں کہیں چلے گئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، پھر جب فجر طلوع ہوئی تو عرش کے قریب سے مجھے ندا دی گئی کہ اے جبریل، قوم لوط پر عذاب کا حتمی حکم جاری ہو چکا ہے، لہذا تم قوم لوط کے قریے کی طرف جاؤ اور اس پورے قریے کو زمین کے 7ویں طبقے سے اکھاڑو اور اسے آسمان تک بلند کرو، اور جب تک خدائے جبار کی طرف سے الٹنے کا حکم نہ ملے اسے بلند کیے رکھو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کو نشانے کے طور پر گزرنے والے قافلے والوں کی عبرت کے لیے چھوڑ دو۔ چنانچہ میں اتر کے ان ظالمین کے قریے کی طرف آیا، اپنے داہنے بازو سے اس قریے کی مشرق کی جانب اور بائیں بازو سے اس قریے کی مغرب کی جانب سے ایک ضرب لگائی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کو چھوڑ کر سارے قریے کو زمین کے 7ویں طبقے سے اکھاڑا، اپنے بازوؤں پر رکھ کر اتنا بلند کیا کہ اہل آسمان اس قریے کے مرغوں کی بانگ اور ان کے کتوں کا بھونکنا سننے لگے۔ اہل آسمان والے
جب آفتاب طلوع ہو چکا تو عرش سے پھر ندائی، اے جبریل اب کریے کو اس طرح الٹا دو کہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر خوب کنکر برسائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بعید نہیں کہ تمہاری امت کے ظالم لوگوں پر بھی یہ عذاب نازل ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل ان لوگوں کا یہ قریہ کس ملک میں تھا؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ان لوگوں کا یہ قریہ اس مقام پر تھا جس کو آج کل بحیرہ تبریہ کہتے ہیں، جو ملک شام کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یاد ہے جس وقت تم نے اس قریے کو الٹا کیا وہ زمین کے کس خطے میں الٹ کر گرا؟ ان کا، یا محمد میں نے اس کو شام اور مصر کے درمیان میں سمندر میں واقع الٹایا، وہ سمندر میں تہس نہس ہو گیا۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کی ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، احمد بن محمد بن ابی نصر، آبان ابی بصیر دونوں اماموں سے کسی ایک نے بیان کیا کہ جب قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے ملائکہ آئے، انہوں نے کہا ہم لوگ اس قریے کے باشندوں کو ہلاک کر دیں گے، تو حضرت سارہ نے ان کی قلت اور اہل قریہ کی کثرت کو دیکھ کر تعجب کیا، کہا کس میں طاقت ہے جو قوم لوط کو ہلاک کر دے؟ چنانچہ ان فرشتوں نے حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو مسکرانے لگیں، بولیں کہ میں تو بوڑھی اور بانجھ ہوں۔ اس وقت 60 سال کی ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 120 سال کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بحث کی کہ ان میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کون کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مزید گفتگو کرنی چاہی تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اب مزید بحث کو چھوڑیں، آپ علیہ السلام کا رب کا حکم ہو چکا، ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے چل کر حضرت لوط کے پاس ان کی قوم کی ہلاکت کے لیے آئے، ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کے قوم کے لوگ دوڑے ہوئے آئے، یہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اٹھے، دروازے پر ہاتھ رکھ دیا، خدا کا واسطہ دے کر کہا ارے خدا سے ڈرو، ہمارے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن ان لوگوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نے تم کو پہلے ہی منع نہیں کیا تھا کہ یہاں اپنے کسی مہمان کو نہیں رکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ارے اپنے قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا ہمیں قوم کی بیٹیوں کی ضرورت نہیں اور تمہیں معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ مگر وہ لوگ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس تم لوگوں کو روکنے کی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط قلعہ ہوتا جس میں پناہ لے لیتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے، بولے کاش یہ جانتے کہ ان کے پاس کتنی قوت ہے۔ پھر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو آواز دی، وہ دروازہ چھوڑ کر ان کے پاس پہنچے، ادھر ان لوگوں نے دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ سب اندھے ہو گئے اور دیواروں کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے لگے اور اللہ سے عہد کرنے لگے اگر صبح تک بچ گئے تو لوط علیہ السلام کے گھرانے کے کسی فرد کی طرف رخ نہ کریں گے۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم لوگ لوگوں کی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے جبریل علیہ السلام جلدی کرو۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا پھر کہا اے جبریل علیہ السلام جلدی کرو۔ انہوں نے کہا مگر ان لوگوں کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، ابھی صبح تو قریب ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا اے لوط علیہ السلام تم اپنے بچوں کو لے کر فلاں مقام پر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا اے جبریل علیہ السلام ہماری سواری کے گدھے تو بہت کمزور ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا انہی پر سوار ہو کے نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ نکلے اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ صبح ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام زمین پہ اترے، اپنے بازوؤں کو اس قریے کے نیچے ڈالا، اسے اٹھا کر ان لوگوں پر الٹ دیا اور شہر کی دیواروں پر کنکر پتھر بسائے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ تو اس کی دھمک سن کر ہی ہلاک ہو گئی۔ بیان کے میرے والد سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، موسیٰ بن جعفر، سعد آبادی، علی بن معبد، عبید اللہ دہقان، ابی المغرا کے بھائی عطیہ۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تذکرہ کیا کہ ان مردوں کا جو منقوع و مفعول ہوتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بلا میں سے کسی ایک کو بھی مبتلا نہ کرتا کہ جس کی اس کو حاجت ہو۔ ان لوگوں کے مقد میں سرنگوں رحم ہوتا ہے، ان کے مقد میں وہی حیا اور شہوت ہوتی ہے جو عورتوں میں ہوتی ہے۔ ابلیس کی اولاد جس کو زوال کہتے ہیں ان کے نطفے میں شریک ہوتی ہے، ان کی شرکت سے اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو منقوع و مفعول بنتا ہے، اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو بانجھ ہوتی ہے۔ وہ مرد جو اس کا فاعل ہوتا ہے وہ 40 برس کے سن پر پہنچنے کے بعد بھی اسے ترک نہیں کرتا۔ وہ لوگ قوم صدوم کے بقیہ ہیں، میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہیں بلکہ یہ انہی کی 23 سے ہیں۔ راوی کا بیان ہے میں نے عرض کیا صدوم سے مراد وہی تو ہیں جن کا طبقہ زمین میں الٹ دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ 4 شہر تھے، صدوم، صدیم، ود
वलदिना व अमीरा। उनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपना बाजू उनकी ज़मीन के 7वें तबके के नीचे रखा, इस पूरे तबके को इस कदर बुलंद किया कि अहले आसमान उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनने लगे। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें उलट दिया। सफ़ा 576 वो सबब, बाब नंबर 341 वो सबब जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि वो आपस में लेन देन या मामला करें तो बाहम लिख लिया करें। बयान किया हमसे मोहम्मद बिन मूसा बिन मुतवक्कल, फिर अब्दुल्ला बिन जाफ़र हुमैरी, अहमद बिन मोहम्मद बिन मूसा इब्न महबूब, मालिक बिन अतिया, अबी हमज़ा समाली, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत की है। अल्लाह के आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम अंबिया के नाम, उनकी मुद्दत उम्र पेश की तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर के नाम पर पहुँच कर कि उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी, अर्ज़ की, ऐ परवरदिगार, दाऊद की उम्र इतनी कम और मेरी उम्र इतनी ज़्यादा। अच्छा, अगर मैं अपनी उम्र में से 30 साल निकाल कर दाऊद की उम्र बढ़ा दूँ तो क्या तू इसको सबत कर लेगा? अल्लाह ताला ने कहा, ए आदम, ऐसा मुमकिन है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने, अच्छा, मैंने 30 साल दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए, लिहाजा तू मेरी उम्र में से 30 साल घटा दे, उनकी उम्र में 30 साल का इजाफा कर दे और अपने पास उसको सबत कर ले। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनके कहने पर अल्लाह ताला ने उनकी उम्र में 30 साल घटाकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र में 30 साल बढ़ा दिए, उसे सबत कर दिया। एक किताब महव असबात अल्लाह के पास है, चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, यमहुल्लाह मा यशा व यसबित व इंदहु उम्मुल किताब। खुदा जिसको चाहता है मिटा देता है, उसको जिसको चाहता है उसको सबत कर देता है, उसके पास असल किताब है। सूरह राज आयत 39। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उसके पास जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सबत था उसको मिटाया, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए जो सबत था उसके पास सबत ना था वो सबत कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र की मुद्दत तमाम हुई तो मलकुल मौत उनके कब्ज़े रूह के लिए आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी तो मेरी उम्र के 30 साल बाकी हैं, अभी कैसे आ गए? मलकुल मौत ने कहा, ए आदम, क्या आपने अपनी उम्र में 30 साल घटाकर अपने फ़र्जंद दाऊद को नहीं दिए जबकि आप वादी दखिया में थे? आपके सामने आपकी ज़ुर्रियत के नाम और उनकी मुद्दत उम्र पेश की गई थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मगर मुझे तो ये याद नहीं आ रहा। मुल्कुल मौत ने कहा, आदम, आप इससे इनकार ना करें कि आपने अल्लाह ताला से दरख्वास्त नहीं की थी कि आपकी उम्र में से 30 साल घटाकर दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र में लिख दी जाए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इसे याद करता हूँ। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे, उन्हें याद ना था, वो इनकार नहीं कर रहे थे। बस उस दिन से अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि आपस में जो लेन देन या मामला करें तो आपस में मुद्दत मुअय्यना लिख लिया करें। ये इस बना पर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए तय किया था, उससे भूल बैठे, उससे इनकार किया। बाब 342 मद्दो जज़र का सबब। बयान किया हमसे अबुल हसन बिन मोहम्मद बिन उमर बिन अली बिन अब्दुल्ला बसरी, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अहमद बिन खालिद बिन जिबला वाइस, अबुल कासिम अब्दुल्ला बिन अहमद बिन आमिर ताई, फिर मेरे वालिद, फिर इरशाद के मुझसे हज़रत अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने रिवायत करते हुए अपने पितर बुजुर्गवार अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने आबा कराम अलैहिस्सलाम और उनसे हज़रात ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कि आप अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया गया कि मद्दो जज़र क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये एक फ़रिश्ता है जो समंदरों पर मोक्कल है, जिसका नाम रूमान है। जब वो अपने पाँव समंदर पर रख देता है तो समंदर में मद पैदा होता है और जब वो अपने पाँव समंदर से निकाल लेता है तो जज़र पैदा होता है। बयान किया हमसे मोहम्मद बिन अली माजेलविया अपने चचा मोहम्मद बिन अबुल कासिम अहमद बिन अबी अब्दुल्ला बरकी, अपने वालिद खल्फ बिन हमाद असदी, अबुल हसन अबदी, सुलेमान बिन महजियार, अबाया बिन रबई, अब्दुल्ला बिन अब्बास, मद्दो जज़र के मुतालिक उनसे दरियाफ्त किया गया। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने गहरे समंदर पर एक फ़रिश्ते को मुकर्रर कर दिया है, जब वो अपना पाँव समंदर में डालता है तो मद पैदा होता है और जब पाँव निकाल लेता है तो जज़र पैदा हो जाता है। बाब 343 ज़लज़ले का सबब। मेरे वालिद ने फरमाया उनसे हमसे मोहम्मद बिन याह्या अत्तार, मोहम्मद बिन अहमद, याकूब बिन यजीद अपने असहाब, फिर उन्होंने मोहम्मद बिन सनान, फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो एक मछली को हुक्म दिया, उसने उसको उठा लिया, कहने लगी मैंने इसको अपनी कुव्वत से उठा लिया है। इस पर अल्लाह ताला ने बारिश भर मछली को भेजा और उसके नरखड़े में दाखिल कर दिया तो वो 40 दिन तक उसकी तकलीफ़ से तड़पती रही। जब अल्लाह ताला किसी ज़मीन को ज़लज़ले में लाने का इरादा करता है तो वो छोटी मछली उसके नरखड़े में उतर जाती है और उसकी तड़प की वजह से ज़मीन हिलने लगती है। रवायत किया है हज़रत ज़ुल्करनैन सत तक पहुँचे
تو آگے بڑھے اور ظلمت کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں ایک پہاڑ پر ایک فرشتے کو دیکھا جس کا قد 500 ہاتھ کا تھا۔ اس فرشتے نے کہا، ذوالقرنین، کیا تمہارے پیچھے ایک فرشتہ نہیں ہے جس کا نام بھی ذوالقرنین ہے؟ ذوالقرنین نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جو اس پہاڑ پہ مقرر ہوں، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے پہاڑ پیدا کیے ہیں ان میں سے کوئی پہاڑ ایسا نہیں جس کی رگ اس پہاڑ سے نہ ملتی ہو۔ پر جب اللہ تعالیٰ کسی شہر میں زلزلہ لانے کا ارادہ کرتا ہے تو میری طرف وحی کر دیتا ہے، وہاں پر زلزلہ آ جاتا ہے۔ محمد بن احمد کا بیان ہے کہ مجھ سے یہ حدیث عیسیٰ بن محمد، علی بن مہدیار، عبداللہ بن عمر، عباد بن معباد اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہی روایت بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار اپنے اسناد کے ساتھ اسی حدیث کو مرفوع کیا۔ امامین طاہرین میں سے کسی ایک کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ زمین کو اٹھا لے۔ دنیا کے تمام شہروں کا ہر شہر اس مچھلی کے کسی نہ کسی ایک فلس اور چھلکے پر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی سرزمین پر زلزلہ لائے تو اس مچھلی کو حکم دیتا ہے، وہ اپنے اس فلس کو حرکت دیتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے فلس کو اوپر اٹھا دے تو حکم خدا سے اسے ساری زمین منقلب ہو جائے گی۔ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد، انہوں نے اپنے والد محمد بن احمد حیثم نہدی، ہمارے بعض اصحاب، انہوں نے اپنے اسناد کے ساتھ اس حدیث کو مرفوع کیا۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام زلزلے کے وقت اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ دونوں اپنے مقام سے ہٹ نہ جائیں، اگر دونوں ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں روک سکتا، یقیناً وہ بردبار بخشنے والا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 41۔ نیت یہ بھی پڑھا کرتے تھے، وَيَمْسَكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس نے آسمان کو اس بات سے روک رکھا ہے کہ اس کو حکم کے بغیر زمین پر گر پڑے، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر البتہ بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 65۔ انہی اسناد کے ساتھ روایت کی گئی محمد بن احمد، یحییٰ بن محمد بن ایوب، علی بن مہزیار، ابن سنان، یحییٰ حلبی، عمر بن آبان، جابر رضی اللہ عنہ، تمیم بن جزیم۔ جس وقت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بصرے کا رخ کیا تو میں آپ کے ساتھ تھا۔ اس اثنا میں ایک جگہ پر ہم لوگوں نے منزل کی تو زمین ہلنے لگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زمین پہ مارا اور فرمایا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر ہم لوگوں کی طرف متوجہ اور فرمایا، اگر یہ وہ زلزلہ ہوتا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے تو یہ مجھے جواب دیتی، لیکن یہ وہ زلزلہ نہیں تھا۔ انہی اسناد کے ساتھ روایت کی گئی محمد بن خالد، محمد بن عیسیٰ، علی بن مہزیار، ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا، اس میں احواز کے اندر زلزلے کی کثرت کی شکایت کی، پوچھا کہ ہم لوگ یہاں سے نقل مکانی کر لیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے خط میں تحریر فرمایا، نہیں، وہاں سے نقل مکانی نہ کرو، بلکہ چہارشنبہ، پنجشنبہ اور جمعے کو 3 دن روزہ رکھو، جمعے کے دن غسل کرو، طاہر لباس پہنو، آبادی سے باہر نکلو، وہاں اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے یہ مصیبت اٹھا لے گا۔ راوی کا بیان ہے، ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا، زلزلہ ساکن ہو گیا۔ نیز تحریر فرمائے کہ جو کوئی تم میں سے گناہ گار ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور سب کے لیے دعائے خیر کرے۔ انہی اسناد کے ساتھ روایت کی گئی محمد بن احمد، ابراہیم بن اسحاق، محمد بن سلیمان دیلمی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے زلزلے کے متعلق دریافت کیا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک آیت اور نشانی ہے۔ میں نے عرض کیا اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر رگ و ریشہ پر ایک فرشتہ متعین کیا ہے، جب وہ کسی پر زلزلہ لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس فرشتے کی طرف وہی فرما دیتا ہے کہ فلاں فلاں رگ کو حرکت دو، تو فرشتہ اس کو حرکت دے دیتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، بس وہ زمین مع اپنے ساکنین کی حرکت میں آ جاتی ہے۔ راوی کا بیان ہے، میں نے عرض کیا اگر ایسا ہو تو ہم لوگ اس وقت کیا کریں؟ فرمایا تم نماز کسوف پڑھو، جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو سجدے میں جاؤ، سجدے میں کہو یا من یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا امسک عنا السوء انک علی کل شیء قدیر۔ اے وہ ذات جو آسمان کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہے، اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس کے سوا انہیں کوئی نہیں روک سکتا، بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشش والا۔ ہم لوگوں کو اس مصیبت سے بچا لے، بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے۔
انہی اسناد کے ساتھ محمد بن احمد سے روایت کی گئی. انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے ابو عبداللہ رازی نے روایت کرتے ہوئے احمد بن محمد بن ابی نصر، روح بن صالح، ہارون بن خارجہ، انہوں نے اس حدیث کو مرفوع کیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں زلزلہ آنے لگا تو لوگ دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے پاس گئے اور وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ دونوں خود حضرت علی کے پاس گئے ہوئے ہیں. تو لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے حضرت علی کے دروازے پر پہنچے. حضرت علی لوگوں کی گھبراہٹ کی پرواہ کیے بغیر گھر سے برآمد ہوئے اور چلے. لوگ بھی ان کے پیچھے ہو لیے. آپ جا کر ایک بلند ٹیلے پر بیٹھ گئے. لوگ بھی آپ کے پاس آس پاس بیٹھ گئے. دیکھ رہے تھے کہ مدینے کی دیواریں جھوم رہی ہیں، ادھر سے آتی جاتی ہیں، ادھر سے ادھر آتی جاتی ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے کہا معلوم ہوتا ہے تم لوگ اس کو دیکھ کر گھبرا رہے ہو. لوگوں نے کہا کیسے نہ گھبرائیں، ایسا زلزلہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. پھر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دونوں لبوں کو حرکت دی اور اس کے بعد اپنا ہاتھ زمین پہ مارا اور فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے، ساکن ہو جائے. یہ حکم پاتے زمین ساکن ہو گئی. یہ دیکھ کر لوگوں کو اس سے بھی زیادہ تعجب ہوا جتنا اس زلزلے کے جھٹکے سے ہوا تھا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو میرے اس عمل پر تعجب ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں وہ شخص ہوں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین بڑے زوروں سے زلزلے میں آئے گی، زمین اپنا تمام بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی اور ایک انسان کہے گا کہ ارے تجھے کیا ہو گیا. سورہ زلزال آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک. تو میں وہی انسان ہوں جو زمین سے کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنے سارے حالات بیان کرے گی. سورہ زلزال آیت نمبر 4. تو وہ مجھ سے ہی تمام حالات بیان کرے گی. صفحہ نمبر 579 79 باب 344. وہ سبب جس کے بنا پر بچوں کو غمر یعنی زعفران کے ساتھ غسل نہیں دینا چاہیے. میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ، محمد بن عیسیٰ بن عبید، قاسم بن یحییٰ، اپنے جد حسن بن راشد، ابی بصیر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے ارشاد فرمایا روایت کرتے ہوئے میرے جد نامدار سے انہوں نے اپنے آباء و کرام سے روایت کی کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے بچوں کو غمر سے غسل نہ دو، اس لیے کہ شیطان اس غمر کی خوشبو سونگھتا ہے تو پھر بچہ اپنی نیند میں چونک پڑتا ہے اور کاتبین کو اس سے اذیت ہوتی ہے. صفحہ 580 باب نمبر 345. وہ سبب جس کی بنا پر غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. میرے والد نے فرمایا بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، ابو عبداللہ رازی، حسن بن علی بن نعمان، اسباد بن محمد حدیث مرفوع کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. آپ نے فرمایا، آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا زنا کرنے والا اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. غیبت کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اللہ اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک اس نے غیبت کی ہوئی ہے وہ اسے معاف نہ کر دے. باب نمبر 346. وہ سبب جس کی بنا پر کبھی کبھی مومن ضرورت سے زیادہ تیز مزاج، ضرورت سے زیادہ حریص و بخیل اور ضرورت سے زیادہ نکاح کرنے والا ہوتا ہے. وہ سبب جس کی بنا پر اپنے دین میں پہاڑ سے بھی زیادہ اٹل ہوتا ہے. میرے والد ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری، ہارون بن مسلم، مسعدہ بن صدقہ ربعی، حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ مومن سخت مزاج کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے دل میں قرآن کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کے سینے سے خالص ایمان ابلتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا، ان کو سچا سمجھنے والا بندہ ہے. پھر عرض کیا کبھی کبھی مومن ضرورت سے زیادہ حریص اور بخیل کیوں ہو جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ حلال ذریعے سے روزی کماتا ہے اور یہ حلال کی روزی اسے بہت پیاری ہے. وہ جانتا ہے کہ حلال روزی کمانا کس قدر مشکل ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس میں سے ذرا سے بھی اپنے پاس سے جدا کرے. وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے، اس کو بے موقع اور بے محل صرف نہیں کرتا. پھر عرض کیا گیا کہ وہ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ نکاح کیوں کرتا ہے؟ فرمایا حرام سے بچنے کے لیے. جب اس کی خواہش نہ اس سے پوری ہوتی ہو نہ اس سے تو مزید نکاح کرتا ہے. جب اسے اپنے مطلب کی حلال بیوی مل جاتی ہے تو اس پر اکتفا کرتا ہے، پھر مستغنی ہو جاتا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کی قوت دراصل اس کے قلب میں ہوتی ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ جسمانی طور پر تو ضعیف اور کمزور ہے، نحیف الجثہ ہے، مگر شب بھر عبادت میں بسر کرتا ہے،
دن کو روزہ رکھتا ہے، اور مومن اپنے دین کے معاملے میں پہاڑ سے بھی زیادہ اٹل ہوتا ہے، اس لیے کہ پہاڑ میں کبھی کبھی کچھ تراش بھی لیا جاتا ہے، مگر کسی کی مجال نہیں کہ مومن کے دین میں سے کچھ تراش لے، اس لیے کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں بڑا بخیل اور بڑا کنجوس ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 581، باب 347، وہ سبب جس کی بنا پر مہینے گھٹا کرتے ہیں۔ میرے والد، پھر ان سے سعد بن عبداللہ، یعقوب بن یزید، حماد بن عیسیٰ، صباح بن سیابہ، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینہ پیدا کیے اور سب مل کر 360 دن بنتے، اس میں سے اس نے 6 دن گھٹا دیے جس میں اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، اسی بنا پر مہینے گھٹتے ہیں۔ باب 348، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت جعفر بن ابی طالب نے نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی جھوٹ بولے، نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی بت کو پوجا۔ میرے والد، ان سے سعد بن عبداللہ، احمد بن ابی عبداللہ برقی، ان سے ان کے والد، پھر احمد بن نظر خزار، پھر عمر بن شمر، جابر بن یزید جعفی، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ میں جعفر بن ابی طالب کی 4 خصلتوں کی وجہ سے شکر گزار ہوں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہیں اس کی اطلاع دی۔ حضرت جعفر نے کہا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نہ بتایا ہوتا تو میں بھی آپ کو نہ بتاتا، مگر اب سنیے، میں نے کبھی شراب نہیں پی کیونکہ میں جانتا تھا شراب پینے سے میری عقل زائل ہو جائے گی۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لیے کہ جھوٹ سے مروت میں کمی آ جاتی ہے۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زنا نہیں کیا اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر ایسا کروں گا تو لوگ میرے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ میں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی اس لیے کہ میں جانتا ہوں نہ یہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ امام علیہ السلام کا بیان ہے کہ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر ہاتھ مارا اور کہا پھر تو اللہ تعالیٰ پہ لازم ہے کہ وہ تمہیں 2 بازو عطا کرے اور تم جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے رہو۔ باب 349، وہ سبب جس کی بنا پر غلام و ذلیل پست فطرت لوگوں سے اپنے امور میں مشورہ لینا مکروہ ہے۔ میرے والد نے فرمایا، بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، موسیٰ بن عمر، محمد بن سنان، عمار صاباتی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار، تم چاہتے ہو کہ تمہاری قسمت اچھے طریقے سے جاری رہے، تمہاری دوستی اور مودت تکمیل پائے، تمہاری معیشت درست رہے، تو اپنے معاملات میں کبھی کسی غلام اور ذلیل و سفلے سے مشورہ نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم اس کو امین بناؤ گے وہ خیانت کرے گا، تم سے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اگر اس سے مدد چاہو گے تو تمہیں مایوس کرے گا، اگر وہ تم سے کوئی وعدہ کرے گا تو اس کو سچا کر کے نہ دکھائے گا۔ انہی اسناد کے ساتھ روایت کی محمد بن احمد، محمد بن حسین ابن محبوب، معاویہ بن وہب، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے سنا، میرے پدر بزرگوار فرمایا کرتے تھے تم حق پر قائم رہو، جو گزر گیا اسے چھوڑ دو، بے فائدہ باتوں سے کنارہ کشی کرو، اپنے دشمن کے پہلو میں نہ رہو، امانت دار قوموں میں سے اپنے دوست بناؤ، امین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف کرتا ہے، فاجر کی صحبت اختیار نہ کرو، اس کو اپنے راستے مطلع نہ کرو، اس کے پاس اپنی امانت نہ رکھو، اپنے امور میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ صفحہ 582، باب 350، وہ سبب جس کی بنا پر بزدل، بخیل اور لالچی سے مشورہ لینا مکروہ ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ، محمد بن احمد، محمد بن آدم، اپنے والد، پھر اپنے اسناد کے ساتھ یہ حدیث مرفوع کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، تم کسی بزدل کو کبھی مشورہ نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے نکلنے کا راستہ مسدود کر دے گا، کسی بخیل سے بھی مشورہ نہ لینا، وہ تمہاری نیکی تک تمہیں پہنچنے نہیں دے گا، کسی لالچی سے بھی نہ مشورہ کرنا، وہ برائی کو بھی تمہارے سامنے اچھا کر کے پیش کرے گا۔ اے علی، یہ سمجھ لو کہ بزدلی، بخیلی اور حرص ان سب کی اصل ایک ہی ہے جس کو بدو معنی جمع کیے ہوئے ہے۔ باب 351، وہ سبب جس کی بنا پر اپنی داڑھی پر کثرت سے ہاتھ پھیرنا مکروہ ہے۔ میرے والد، پھر احمد بن حدریث، محمد بن احمد، موسیٰ بن عمر، یحییٰ بن عمر، صفوان جمال، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی داڑھی پر کثرت سے ہاتھ مت پھیرو، اس سے چہرہ بدشکل ہو جاتا ہے۔ باب 352، وہ سبب جس کی بنا پر انسان اپنے نیچے والوں کو دیکھے، اوپر والوں کو نہ دیکھے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل، بیان کیا ہم سے عبداللہ بن جعفر حمیری، موسیٰ بن عیسیٰ ابن محبوب، حشام بن سالم، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، وہ حمران بن عین سے فرما رہے تھے، اے حمران، تم اس کو دیکھو جو تم سے بھی پست حالت میں ہے، اسے نہ دیکھو جو تم سے اچھی حالت میں ہے، یہ بات تم کو ہمیشہ کے لیے تمہاری قسمت پر کانے بنا دے گی اور تم رب کی طرف زیادتی رزق کے مستوجب قرار پاؤ گے، اور یہ سمجھ لو کہ یقین کے ساتھ قلیل عمل اللہ کے نزدیک بے یقینی کے ساتھ
عمل کثیر سے بہتر ہے۔ یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان سے اجتناب اور مسلمانوں کی ایذا رسانی اور ان کی غیبت سے بچنے سے زیادہ نفع بخش اور کوئی ورع اور تقویٰ نہیں ہے۔ نہ کوئی عیش حسن خلق سے بہتر، نہ کوئی مال تھوڑے پر قناعت کرنے سے زیادہ نفع بخش ہے، نہ کوئی جہالت تکبر سے زیادہ مضرت رساں ہے۔ صفحہ نمبر 583، باب 353، وہ سبب جس کی بنا پر مومن مکفر یعنی جس کے احسان کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا ہوتا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل، علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ برقی، انہوں نے اپنے ساتھ کے ساتھ یہ حدیث مرفوع کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن میم کاف فیرے مکفر ہوتا ہے، یہ اس لیے کہ اس کی نیکی بلند ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، لوگوں میں اس کی نشر و اشاعت نہیں ہوتی، اور کافر کی نیکی لوگوں میں مشہور ہوتی ہے اس لیے کہ وہ نیکی کرتا ہے بندوں کی خوشنودی کے لیے، اس لیے بندوں میں اس کی شہرت ہوتی ہے، وہ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ میرے والد نے فرمایا، بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم محمد، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے نوفلی سے، انہوں نے سکونی، حضرت جعفر بن محمد، اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مکفرین کے سروں پر ہوتا ہے جو رحمت کے ساتھ ان کے سروں پر پھیرتا ہے۔ خبر دی مجھے علی بن حاتم، احمد بن محمد، محمد بن اسماعیل، بیان کیا ہم سے حسین بن موسیٰ، پھر انہوں نے اپنے والد، پھر حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، انہوں نے اپنے جد سے، پھر انہوں نے حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکفر تھے، ان کے احسان کا کوئی شکریہ ادا نہ کرتا تھا، حالانکہ ان کا احسان ہر قریشی، عربی اور عجمی پر تھا۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلوق پر احسان کرنے والا کون ہے؟ اور اس طرح ہم اہل بیت بھی مکفر ہیں، ہم لوگوں کے احسان کا بھی کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا، اور مومن بھی مکفر ہیں، ان کا شکریہ بھی لوگ ادا نہیں کرتے۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل، علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ برقی، انہوں نے اپنے والد، پھر حسن بن علی بن فضال، علی بن نعمان، یزید بن خلیفہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر ہے یہاں تک کہ اس کی عمر کی مدت تمام ہو جائے تو اس پر کچھ نہیں ہے، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ لوگوں کو دکھانے کا کام کرو؟ تو سنو، جو شخص لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے اس کا ثواب دنیا کے لوگوں پر فرض ہے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے اس کا ثواب دنیا دینا اللہ کا ذمہ ہے، اور ہر ریاکاری شرک ہے۔